بندے مومن، بندے رحمان اپنی چھوٹی اور بڑی کامیابی اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، اس کا کریڈٹ خود نہیں لیتا۔ یعنی بندے مومن، بندے رحمان چھوٹی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد نہ تو اتراتا ہے، نہ فخر کرتا ہے، نہ ڈھول پٹواتا ہے، نہ شادیانے بجواتا ہے، بلکہ اس کی زبان پر یہی کلمہ ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ آئندہ جمعے جب میں یہاں کھڑا ہوں گا تو 14 اگست ہوگی، یعنی پاکستان کا 80واں یوم آزادی منایا جا رہا ہوگا۔ 79 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ جو آزادی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کر منافق انگریزوں سے اور سرفرے ہندوؤں سے یہ آزادی حاصل کی ہے۔ انہوں نے نعرے نہیں لگائے، انہوں نے جد و جہد کی ہے، وہ میدان میں اترے ہیں، انہوں نے ڈائلاگ کیے ہیں، انہوں نے اپنا جان مال لٹایا ہے، اس کے بعد جا کر یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔ تو اب اس آزادی کا تقاضا کیا تھا؟ ہر پاکستانی جو اس آزاد فضا میں سانس لے رہا ہے اس کی زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسئلہ یہ ہے روایتی انداز میں یہ تسبیح ہماری زبان سے نکل تو رہی ہے، قلب سے، دل سے یہ تسبیح ہماری زبانوں سے نہیں نکلتی۔ وہ لوگ جو برسر اقتدار ہیں، ہم پر 78-79 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ان کی ہر چھوٹی بڑی محفل کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوتا ہے، لیکن اس کلام کا عملی نمونہ ہمیں پاکستان کے کسی حصے میں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو بندے مومن، بندے رحمان اپنی ہر چھوٹی بڑی کامیابی کا کریڈٹ اللہ رب العالمین کو دیتا ہے، نہ کہ خود لیتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سمجھائی ہے۔ سورہ نصر مطالعہ کریں آپ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کامیابی مل جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نصرت حاصل ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اے رسول جب مکہ فتح ہو جائے، اے رسول جب عرب کے اندر اسلام ایک سیاسی طاقت بن جائے، اے رسول جب بیت اللہ آپ کی عملداری کے اندر آ جائے، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ وہ موقع ہوگا کہ جب آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح اللہ تعالیٰ کی تحمید کے ساتھ کریں گے۔ یعنی اے محترم جو کامیابی آپ کو ملے گی، اللہ رب العالمین آپ کی کوششوں کا محتاج نہیں تھا۔ آپ کو جو فتح ملے گی، آپ کو جو عظیم خوشخبری ملے گی، یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ تو ہمیں پاکستان ملا ہے دوست، ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تحمید کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے گن گانے چاہیے۔ اب اگر وہ حدیث دوبارہ پیش کر سکوں میں، تاکہ آپ کو اس کی گہرائی اور گہرائی معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا، میں پھر کہوں گا کہ ہم کلمہ سبحان اللہ، کلمہ الحمدللہ کی بات کر رہے ہیں، اور میں بار بار اپنے دوستوں کی توجہ دلا رہا ہوں، پوری نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کی قسم اللہ اکبر سے شروع کریں، سلام پھیرنے تک پوری نماز کا مطالعہ کر جائیں، یا تو تسبیح ہے یا تحمید ہے۔ یعنی پوری نماز میں اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں آپ، پوری نماز میں اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کر رہے ہیں آپ، پوری نماز میں آپ یہ کہہ رہے ہیں خالق وہ ہے جو بے عیب ہے، پوری نماز میں آپ یہ کہہ رہے ہیں خالق وہ ہے تمام تعریفوں کا حقدار سزاوار وہی ہے۔ تو یہ کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ یہاں سے نکالے، صرف یہاں سے نہیں۔ اب رسول کی حدیث کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو کلمے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان عدل میں بھاری ہیں، رب العالمین کو، رحمان کو محبوب ہیں۔
وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.